مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ مرا پیر دانا ہے مرشد شہاب، مرا پیر دانا ہے مرشد شہاب، دو اندر ز فرمود بر روئے آب، یکے آن کی برخیش خود بھی مباش، یکے آن کی برخیش خود بھی مباش، دیگر آن کی برغیر بدبین مباش۔ لائق صد تعظیم و تکریم میرے واجب الاحترام حضرات سامعین کرام، قابل قدر دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات نے اندازہ لگایا ہوگا کہ آج ہمارا عنوان ہے عجز اور انکساری، عاجزی اور انکساری۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے۔ سید محمد مست کلکتوی کا شعر ہے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے۔ مشہور ہے کہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے لیکن یہ اس کا نہیں ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں ڈال کر گلے گلزار بنتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی جب تک اپنے آپ کو نہ مٹائے تب تک وہ ابھرے گا نہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد شہاب الدین سہروردی، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ نے دو عجیب باتیں مجھے بتا دی، بہت قیمتی باتیں مجھے بتا دی۔ مرا پیر دانا ہے مرشد شہاب، شہاب شیخ شہاب الدین سہروردی، دو اندر ز فرمود بر روئے آب، یکے آن کی برخیش خود بین مباش۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ پر خود بین نہ ہو جانا، بس جو تو کر رہا ہے وہی ٹھیک کر رہا ہے، بس کائنات میں تو ہی تو ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، یہ نہ کرنا۔ دیگر آن کی برغیر بدبین مباش، اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر کی ہر چیز کو برا بھی نہ سمجھو۔ آدمی کے پاس جب یہ دو چیزیں آتی ہے، اپنے اوپر خودبین نہ ہو جائے اور غیر پر بدبین نہ ہو جائے، تو بڑی کامیابی ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے آیت میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم تو بڑے محتاج ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم تو اللہ کی جان یعنی تم محتاج ہو اللہ کی طرف۔ محتاج اتنی ہے کہ وہ خود کھا نہیں سکتا ہے جب تک کہ ماں نہ پلائے نہ کھلائے۔ اتنی بڑی محتاجی ہے کہ میاں بیوی شرعی اعتبار سے نکاح کیے ہیں، دونوں تندرست ہے، کوئی مرض نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تمام ٹیسٹ بالکل برابر ہے، سالہ سال گزر رہے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء۔ دنیا جہان کے ڈاکٹر اور اطباء کے پاس جاتے ہیں، کوئی مرض نہیں ہے مگر اولاد کی نعمت سے محروم ہے، جولی خالی ہے اولاد کی نعمت سے۔ انتم الفقراء الی اللہ۔ جب آدمی کھانے کے لیے محتاج، پینے کے لیے محتاج، کمانے کے لیے محتاج، تندرست ہے، صحت مند ہے، اس کے پاس تمام اوزار ہے، روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اسی انتظار میں کہ کوئی آ جائے میرے پاس اور مجھے بتا دے کہ کوئی کام ہے، جا کے کرتے ہیں، اسی خیال سے گھر سے نکلا ہے۔ کلنگو بیلچہ کو بغاتی تی خوک موناتی تی خوک، روزانہ کا ایک روڈ اسلک شام مرک کارے ملے پھکتے خالی دو برک۔ انتم الفقراء، کمانے کے لیے بھی رب کا محتاج۔
واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے، غنی ہے اور تعریفوں کا حقدار اور لائق ہے۔ جب انسان محتاج ہے اور رب غنی ہے، انسان ہر چیز کے لیے محتاج ہے اور رب ہر چیز سے بے پرواہ ہے، تو پھر اپنے رب کو جانیں، اس کے آگے آ کر جبین نیاز جھکائیں، اس کو یاد رکھیں، اس کا تذکرہ کرے، اس کی عبادتیں کرے، اس کو منائے، اس سے منہ نہ موڑے، اس کو راضی کرے۔ اگر اس طرح کرے گا تو وہ بندگی کا حق ادا کرنے کے در پہ ہے۔ اگر اس طرح نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یشاء یذہبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہیں مٹا دے بالکل۔ ان یشاء یذہبکم، اسے نافرمان بندوں کی کیا ضرورت ہے، وہ تو غنی الحمید ہے، محتاج ہی نہیں ہے۔ ان یشاء یذہبکم، چاہے تو تمہیں لے جائیں، تجھے مٹا دے، تمہیں ختم کر دے، کسی مجلس اور محفل میں تمہاری باتیں نہ چلے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، تمہارا تذکرہ ہی ختم کر دے، کوئی پہچان بھی نہ لے کہ یہ کون تھے۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور تمہاری جگہ پر کوئی نئی مخلوق لے آئے۔ اور یہ نئی مخلوق کی پیدائش اور تخلیق کوئی مشکل بات ہے؟ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ کام رب پر کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ کام غالب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں بنا سکتا ہے۔ اگر ہم اسے یاد نہیں کریں گے، رب اور مخلوق لے آئے گا، پھر وہ ہم سے بہتر اپنے رب کو یاد کریں گے اور رب کو راضی بھی کریں گے، اور یہ کام رب کے لیے مشکل بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی اصلیت سمجھا رہے ہیں کہ انسان تو خاکی النسل ہے، بس خاکی النسل ہی رہا، اور خاک کے لیے نیچے ہونا زیادہ مناسب ہے، اڑنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کبھی انسان شیطان کے دھوکوں میں آ کر خاکی النسل کو بھول جاتا ہے اپنا، پھر وہ آتشی النسل بنتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کم وقت میں زیادہ اڑنے کی کوشش میں رہتا ہے، وہ پھر خاکی النسل نہیں رہتا، پھر وہ آتشی النسل ہوتا ہے، پھر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خاکی النسل بنو، مٹی کے لیے یہی ہے کہ یہ قدموں کے نیچے رہے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ ذرا بھی جسارت کرے گی نا، اڑ کر کسی کے کپڑوں پر آ جائے گی مٹی، تو وہ اسے کوئی برداشت نہیں کرے گا، تو رب غرور کو کیسے برداشت کرے گا؟ مٹی چہرے پر پڑ جائے، لوگ برداشت نہیں کریں گے، منہ دھو لیتے ہیں، مٹھا دیتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، باقی نہیں رکھتے ادھر، اس لیے کہ یہ اس کا مزاج نہیں ہے۔ پھر خاکی النسل کے لیے رب کو غرور کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ کپڑوں پر بھی نہ پڑے، چہرے پر بھی نہ پڑے، صرف مزاج تبدیل ہو جائے، ہوائیں تیز ہونے لگ جائیں اور گرد و غبار اڑے، یعنی مٹی ہوا میں اڑے، کوئی بھی برداشت نہیں کرتا ہے، نکلنے کو دشواری سمجھتے ہیں، موسم کو خراب کہتے ہیں، اس لیے کہ مٹی نے اپنی اصلیت چھوڑ دی، وہ اڑنے لگ گیا، آتشی النسل بننے لگا، لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ انسان کو خاکی النسل بننا چاہیے، جتنی عاجزی اور انکساری کرے گا، رب اس سے اتنا ہی زیادہ راضی ہو جائے گا، اور یہی چیز ہمارے اللہ والے سکھاتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری بڑی چیز ہے، تکبر اور غرور اس میں کچھ بھی نفع نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اور کچھ لوگوں نے تو یہی سمجھا ہے کہ جب کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے، ہم اس سے اللہ اللہ سیکھیں گے، لوگ کہیں گے بڑا بزرگ آ گیا۔ یہ تصوف اور صوفی گری نہیں ہے، یہ بزرگی نہیں ہے، یہ بھی غرور ہے۔ خود علماء فرماتے ہیں کہ تصوف اور سلوک کا اصل مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کشف حاصل ہو جائے، کرامتیں حاصل ہو جائے، بار ہو جائے، آپ اٹھاتے ہیں ابھی تک نیچے نہیں کیا ہے، دعائیں قبول ہو گئی۔
مقدمے جیت جائیں، تعویذ لکھ لے تو کام ہو جائیں، لوگ بڑی تعریف کرے، نہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ دل میں عجز و انکساری آ جائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے تو شیطان کی دعا بھی قبول ہو گئی جب رب ناراض ہو رہے تھے۔ رب انظرنی الی یوم یبعثون، رب سے مانگا رب مجھے ہمیشہ کے لیے زندہ چھوڑ جب تک کہ دنیا رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے میں نے اجازت دی ہے، جب تک دنیا رہے گی تو زندہ رہے گا۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال عجز و انکساری ہے، تکبر اور غرور سے بچانا ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے ایک دفعہ ہمارے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت بزرگی اور تصوف کیا چیز ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کا میں مٹانا ہے۔ یہ جو میں کرتے ہیں نا لوگ، یہ نقصان کی بات ہے۔ عیدن کریٹ عیدن کریٹ، واللہ او دن کرے واللہ دن کرے، بس میں ہی میں۔ فرمایا اس میں کو مٹانا یہی تصوف اور سلوک ہے، اور یہی بزرگی ہے، اور اسی سے رب راضی ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر آدمی اپنے میں کو خود مٹا نہ دے تو رب مٹا دیتا ہے۔ رب کو پسند نہیں ہے کہ اس کا بندہ میں کرتا پھرے، اور اگر زیادہ میں کرے گا تو بکری سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں رہے گا وہ انسان پر، اس لیے کہ بکری بھی تو میں ہی کرتا ہے۔ پھر اس کا انجام آپ اور میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب بکری میں کرتا ہے تو اس کے لیے چری اٹھائی جاتی ہے، پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر اس کی کال اتاری جاتی ہے، پھر اس کے گوشت ٹکڑے کیے جاتے ہیں، پھر اس کی ہڈیاں توڑی جاتی ہے، پھر اس کے گوشت تو لوگ کھا لیتے ہیں، اور اس کے انتڑیوں کو پھر خشک کر کے مشینوں میں ڈالے جاتے ہیں، پھر اس سے داغے بنائے جاتے ہیں، پھر مشین کہتا ہے کہ تو اس میں سے رب نے تو تک لے آیا، پھر چھوڑ دیا اس کو۔ اللہ والوں کی بڑی عجیب باتیں ہوتی ہے سمجھانے کے لیے۔ ہمارے اکابر ان الفاظ سے بہت بچتے تھے۔ مولانا حبیب اللہ گمانوی رحمہ اللہ یہ کوشش فرماتے کہ یہ میں کا لفظ استعمال نہ کروں۔ کسی شرارتی نے کہا یہ کیسے میں کا لفظ استعمال نہیں کرے گا؟ اس سے جا کر میں خود یہ سب کے سامنے پوچھوں گا، وہ کہے گا میں۔ آگے بتا دیا حضرت شیطان کو کس لفظ نے گمراہ کر دیا۔ اب شیطان نے تو انا بتایا تھا نا عربی میں، تو اردو میں اس کے لیے میں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ فجر کے بعد آپ مجھ سے یہ سوال کریں، جواب دیتا ہوں احتیاط دے کے۔ فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد فرمایا کہ کل کا سوال کون پوچھ رہا تھا مجھ سے شیطان کے حوالے سے؟ ایک بندہ اٹھا اور اس نے کہا کہ میں۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ کہا میں۔ بتا دیا یہی وہ لفظ ہے جس نے شیطان کو دھوکہ میں ڈالا۔ ان الفاظ پر ہمارا غور نہیں ہے۔ عجز و انکساری بڑی چیز ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الرسل ہے، سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، اس کے باوجود بھی جہاں مجلس میں محفل میں جاتے صدر مقام کی تلاش میں نہ رہتے، اس لیے کہ مجلسوں میں تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، اس کو صدر مقام کہتے ہیں۔ عزتی کا بندہ آگدا کا تولے رہے، میمانگ دا سیڈان تولے رہے، بلہ بندہ آگدا کا برے رہے۔ یہ ہمارا ذہن خود اس کی تشخیص کرتا ہے، اور اس کو ہم خود منتخب کرتے ہیں کہ یہ صدر مقام ہے، یہاں بڑے آئیں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی مجلس میں صدر مقام کی تلاش میں نہ رہتے۔ یہ ایک جدا بات ہے کہ آمنہ کے لال کو یہ شان اللہ نے دی تھی، وہ جہاں تشریف فرماتے وہی جگہ صدر مقام بنتا پھر۔ ایک دفعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تکبر کے ساتھ کھانا کھاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح کھانا کھاؤں جس طرح کے غلام اور مزدور کھاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں 17 مرتبہ اپنے مصلی پر کھڑا کیا، اللہ کے رسول بقید حیات تھے، سیدنا صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائی۔
اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عشرہ مبشرہ میں اس کا شمار ہے۔ اور ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے پہاڑ کو فرمایا کیوں ہل رہا ہے؟ تجھ پر ایک صدیق کڑا ہے۔ اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اپنا رفیق بھی بنایا۔ اس کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے طرف خیال فرماتے تو پھر رو رو کر فرماتے کاش ابو بکر تیری ماں تجھے نہ جنتی، کاش ابو بکر تو کوئی پرندہ ہوتا یا کسی مسلمان کے بدن کا بال ہوتا یا کسی گھاس کا تنکا ہوتا۔ اس کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اراد ان ينظر الى میت یمشی علی وجہ الارض۔ صدیق اکبر کی عجز و انکساری کا یہ عالم ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں، من اراد ان ينظر الى میت، جو یہ چاہے کہ میں کسی میت کو دیکھوں، مردہ کو دیکھوں، یمشی علی وجہ الارض، جو زمین پر چل رہا ہے پھر رہا ہے، چل رہا ہے پھر رہا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ رضی اللہ عنہ، اسے چاہیے کہ وہ صدیق اکبر کو دیکھے کہ وہ اپنے کیفیت میں ایسا ہے، عجز و انکساری میں ایسا ہے جیسا کہ کوئی مردہ ہوتا ہے۔ پھر رب نے اس کو ایسا اعزاز اور ایسی شان عطا کی، غار میں فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو جائیے، رب ہمارے ساتھ ہے۔ عجز و انکساری والوں کے ساتھ رب ہوتا ہے، تکبر اور غرور کرنے والے پھر اکیلے ہوتے ہیں، رب ساتھ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بڑے فتوحات ہو رہے ہیں، قیدی آ رہے ہیں، مال غنیمت آ رہے ہیں، بڑا خوش ہوا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ، صحابہ کرام ممبر کے قریب ہو گئے۔ سیدنا صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، ممبر پر چڑھے اور فرمایا عمر تو اس عورت کی اولاد ہے جو خوش گوشت چبایا کرتی تھی، بس یہ کہہ کر ممبر سے اتر گئے۔ یہ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ غربت کی علامت ہوتی تھی اس زمانے میں، خوش گوشت چبانا۔ یہ کہہ کر اتر گئے، صحابہ کرام بکر گئے، ہر ایک اپنے کام میں چلے گئے۔ اب کس کو جسارت ہو کہ وہ فاروق اعظم سے پوچھے کہ حضرت آپ نے یہ کیوں کیا؟ بڑی مشکل کے بعد کسی نے پوچھا حضرت ہم نے سوچا تھا کہ آپ بڑی تقریر کریں گے، فصاحت و بلاغت کے ساتھ کچھ لوگوں کو سمجھائیں گے، آپ نے تو بس یہی بتا دیا کہ عمر وہ ہے جس کی ماں خوش گوشت چبایا کرتی تھی۔ فاروق اعظم نے فرمایا جب میں نے مال غنیمت کو دیکھا، قیدیوں کو دیکھا، اسلامی فتوحات کو دیکھا، مجھے خیال آیا کہ عمر تیرے تو بھی بڑی شان ہے، اسلام کو فتوحات مل رہی ہے، مسلمانوں کو غنیمت کا مال مل رہا ہے، قیدی مل رہے ہیں۔ کچھ برے خیال آئے، میں نے کہا اس ایدیا کو میں مار دوں، یہ مرض کا میں علاج کر دوں، اس وجہ سے میں نے کہا تو نہیں رب بڑا ہے، تو وہی ہے جو تمہاری ماں تو خشک گوشت چبایا کرتی تھی۔ لیکن آج کل پھر معاملہ بالکل الٹا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا لوگ کام کر کے چھپاتے، بھئی یہ کام کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میں نے تو یہ کام نہیں کیا ہے۔ اس خیال سے یہ نام چھپاتے کہ تکبر اور غرور نہ آ جائے، تعریف سامنے نہ ہو جائیں۔ زمانہ بدلتا گیا، لوگ کام بھی کرنے لگے اور خود بھی بتانے لگے جیو دا کارے میں کرے سٹ، بس نم پارے نہ کارے مرے جوانے مخلوق کی باز فائدہ ہی تک، کام بھی کیے اور پھر بتاتے بھی گئے۔ اب میرا اور آپ کا جو زمانہ ہے اس سے ایک قدم اور آگے ہے، ارادہ کنا کہ نواز جکاؤ، پیسے جمع نہیں ہے اور حقیقت میں ارادہ بھی نہیں ہے، بس نام ارادہ نام مبارک بادی کے بارے نینو خونا سال برو کے سال انشاءاللہ تھے نہ ٹھمکانا۔
مدرسہ بنانے کا خیال ہے، جی چاہتا ہے کہ ایسی کتاب لکھ دوں کہ صدقہ جاریہ ہو جائے۔ لوگ بتاتے نہیں، کرتے نہیں ہیں، بتاتے پھرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کام کر کے چھپاتے، پھر کام کر کے بتانے لگ گئے۔ اب میرے اور آپ کا زمانہ ہے، ہم کام کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، بتاتے پھرتے ہیں۔ یہ ارادہ ہے میرا یہ خیال ہے، جو کام ابھی تک سوچ میں ہے، پختہ نہیں ہے، زبان سے نکل جاتا ہے۔ نفس کو ہم پال رہے ہوتے ہیں، تکبر اور غرور کو پال رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر ہمیں جہنم کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عاجزی کریں گے تو پھر بڑی بے عزتی ہوگی۔ نہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو لوگ رب کی خاطر عاجزی کریں گے، اپنے آپ کو نیچے سمجھیں گے، رب ان کو اوپر کریں گے، رفعہ اللہ، بلندی عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل